بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ نامراد، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، جس کا ثبوت کہانی میں عتم موجود ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس ناچ گانے سے، بھلا ہماری بھی کوئی زندگی ہے؟ تمام عمر ناچ گا کر در در کی بھیک مانگ کر کماؤ، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ نازو نامی خواجہ سرا نے بڑے دکھ سے کہا۔ شش! چنبیلی نامی خواجہ سرا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آہستہ بول، اگر گرو نے سن لیا تو تیری کھال کھچوا دے گا۔ نازو نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اس سے کہہ دے کھچوا دے میری کھال اور ساتھ ہی میرے دماغ کا بھی کچھ ایسا علاج کر دے کہ میں دوبارہ اپنی اصلیت یاد کرنے کے لائق نہ رہوں۔ تو سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، میں تیرا کیا کروں؟ چنبیلی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک اور خواجہ سرا کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہائے، تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں 6 بجے شادی والے گھر جانا ہے۔ چنبیلی نے گھبراتے ہوئے کہا، تو جا، ہم ابھی تیار ہو کر آتے ہیں۔ اس خواجہ سرا کے جاتے ہی چنبیلی نے بامشکل نازو کو ساتھ چلنے پر آمادہ کیا۔ شادی کی تقریب انتہائی شاندار تھی۔ خواجہ سرا کی یہ ٹولی، جس میں نازو نامی خواجہ سرا بھی شامل تھی، شوخ گانوں پر لہک لہک کر ڈانس کر رہے تھے۔ نازو انتہائی بے دلی سے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے کبھی بھی اپنی یہ زندگی پسند نہ تھی اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ناچنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اچانک چند من چلے نوجوان بھی تالیاں بجاتے ہوئے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ایک دو نے تو باقاعدہ چھیڑ چھاڑ بھی کی تو نازو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے دل پر جبر کر کے یہ سب برداشت کیا۔ لوگ تالیاں بجا بجا کر ان کو داد دے رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھوں سے چھلکتے تمسخر سے اسے نفرت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایسی مخلوق سمجھی جاتی ہے جو جذبات و احساسات سے عاری ہوتی ہے۔ قریب سے واپسی پر اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بستر پر گرتے ہی اس نے اپنی حالت زار پر آنسو بہانا شروع کر دیا۔ سوچوں کا ایک طوفان اس کے دماغ میں مچل رہا تھا۔ اسی اثنا میں چنبیلی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے تو ادھر پڑی ہے، چل اٹھ کھانا کھا لے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نازو نے بے دلی سے جواب دیا۔ چنبیلی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، نازو نے آنکھیں موند کر جواب دیا۔ پھر انتہائی دکھ سے بولی، ہماری کوئی زندگی نہیں، میں مایوس ہوں، مجھے پتا ہے ہم کبھی بدل نہیں پائیں گے، ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں، ہم تمام عمر یوں ہی لوگوں کے لیے قابل تمسخر رہیں گے۔ نازو نے انتہائی کرب سے آنکھیں کھولی اور چنبیلی کی طرف دیکھ کر بولی، ہم ایسے کیوں ہوتے ہیں چنبیلی؟ چنبیلی نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ تیری کھوپڑی الٹی ہے، اس لیے تو اتنا الٹا سوچتی ہے۔ بھلا ہمیں سروکار ان باتوں سے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا جیسا تو سوچتی ہے۔ نازو نے تلخ لہجے میں کہا، کاش میں بھی تیری طرح سوچ رکھتی، مگر میرا بھی دل کرتا ہے میرا بھی کوئی گھر ہو، گھر والے ہوں، ہم اپنوں کے لیے قابل شرم ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے سگے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار ہمیں اپنا کہتے ہوئے حد تک محسوس کرتے ہیں۔ کتنی انوکھی اور عجیب و غریب مخلوق ہے نا ہم! شاید ہم انسانوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہم خود اپنی مرضی سے تو ایسے نہیں ہیں نا۔ چنبیلی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ تجھے تو اللہ ہی سمجھائے، تیرا دماغ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ چنبیلی نے اٹھتے ہوئے کہا، آدھی رات کا وقت تھا جب خواجہ سراؤں کی اس قیام گاہ میں شور مچ گیا، کیونکہ نازو نامی خواجہ سرا نے پنکھے کے ساتھ جھول کر خودکشی کر لی تھی۔ عالیہ، ارے کہاں ہو تم؟ ناصر تیزی سے پکارتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ عالیہ بستر پر دراز میگزین پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ اتنے جلدی آ گئے؟
آج دن ہی کچھ ایسا ہے، ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیوں، کوئی خاص دن ہے آج؟ عالیہ نے جلدی سے رسالہ ایک جانب رکھ کر سوال کیا۔ جی جناب، آج واقعی بہت خاص دن ہے۔ تم تو اپنے دوستوں اور پارٹیوں میں سب کچھ بھول جاتی ہو، مگر مجھے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل یاد رہتا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، ناصر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ آپ کو میں نے صبح ہی تو بتایا تھا میری طبیعت کچھ بوجھل ہے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں اس وقت میں ابھی بھی کسی پارٹی میں ہی ہوتی، عالیہ جھنجھلا کر بولی۔ ناصر نے اچانک سنجیدگی سے کہا، عالیہ آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، کم از کم آج تو ہمیں اپنا وقت اچھا گزارنا چاہیے۔ میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ تم دن بدن مجھ سے اور گھر سے لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو۔ عالیہ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ناصر کے ہاتھ تھام لیے۔ اوہ سوری ناصر، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے کچھ یاد نہیں رہا، پلیز غلط مت سوچنا۔ چلو میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں اور جیسا تم چاہتے ہو ہم باہر جاتے ہیں۔ اور تم جانتے ہو میرے مشاغل کو تو تم شروع دن سے واقف ہو، اور تم نے تو مجھے ان عادات اور مشاغل سمیت قبول کیا ہے، سو کسی قسم کا اعتراض مت کرو، اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں ابھی 15 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ عالیہ نے اتنا کہہ کر مسکرائی اور عالیہ اتنا کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ناصر اور عالیہ کی شادی کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ ناصر کے والد سیٹھ اکرم اور عالیہ کے والد ایڈوکیٹ کمال آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اس لیے یہ شادی بغیر کسی رکاوٹ کے انتہائی خوش اسلوبی سے ہوئی تھی۔ ناصر عالیہ کو پا کر بہت خوش تھا، تاہم اسے عالیہ کی کچھ باتیں پریشان کر دیتی تھیں۔ وہ گھر میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی تھی، سارا دن سہیلیوں کے ساتھ طرح طرح کی پارٹیاں اٹینڈ کرنے میں گزار دیتی۔ کبھی کبھی یہ پارٹیاں لیٹ نائٹ جاری رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ناصر کے والد سیٹھ اکرم نے کئی بار ناصر کو عالیہ پر کنٹرول کرنے کا کہا، تاہم ناصر عالیہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہمیشہ اس کی ان حرکتوں کو برداشت کرتا رہتا تھا۔ ڈنر سے واپسی پر عالیہ اور ناصر بہت خوش تھے۔ کافی عرصے بعد انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ واپسی پر وہ خوش گپیوں میں مصروف تھے، اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر آنے والے وقت کا کسے علم ہوتا ہے؟ وہ دونوں بھی بے خبر تھے اس حادثے سے جس نے ان دونوں کو آن دبوچا تھا۔ اچانک ہی بے دہانی میں ان کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ایک خوفناک حادثہ رونما ہوا تھا جس نے موقع پر موجود ہر شخص کو دم بخود کر دیا تھا۔ ناصر نے تکلیف سے آنکھیں کھولی، دھند کے پردے چھٹے تو اسے سیٹھ اکرم کا چہرہ پریشان نظر آیا۔ اس کے ذہن میں وہ پہلا خیال آیا، عالیہ کہاں ہے اور وہ کیسی ہے؟ اس نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ ابو بتائیں نا، سیٹھ اکرم دکھی لہجے میں بولے۔ بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے، میری بات سنو گے؟ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، عالیہ بیٹی مر چکی ہے۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں جنہیں وہ برداشت نہ کر پائی۔ سیٹھ اکرم کی بات کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دل و دماغ پر برسی۔ دماغ شل ہو رہا تھا، دل غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ خاموش رہا اور آنکھیں بند کر کے اپنے ضبط کو آزمانے لگا۔ بہت تھوڑا سا ساتھ تھا اس کا اور عالیہ کا، اور یہ ساتھ اسے تمام عمر کے لیے انتہائی محرومی میں مبتلا کر گیا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈنے لگا۔ سیٹھ اکرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حوصلہ کرو بیٹا، میں گھر جا رہا ہوں، عالیہ کے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ناصر نے اشکبار آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ پاپا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، عالیہ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ اکرم نے اس کے شانے کو تھپ تھپایا۔ بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تم اٹھ سکو۔
क्योंकि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पर चोट आई है। कम अज़ कम तुम्हें कुछ बेहतर होने में 1 हफ्ता लगेगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो नासिर। नासिर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, आप जाएं, शायद मैं भी आलिया को मुर्दा हालत में ना देख सकूं। सेठ अकरम के जाने के बाद वो खूब रोया करता रहा। तन्हाई मिलते ही वो कभी खुदा से और कभी आलिया से शिकवे करता रहा। इसे कब नींद आई इसे कुछ पता न चला। अचानक एक धमाके से इसकी आंख खुली। नासिर का एक मुलाजिम जिसका नाम नदीम था घबराया हुआ वार्डरोब में दाखिल हुआ। इस दौरान इसका हाथ टेबल पर पड़े हुए गिलास से टकराया तो गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ये गिलास टूटने की आवाज़ थी जिसने नासिर को फौरी बेदार कर दिया। इसने चौंकते हुए सामने देखा तो इसे नदीम नजर आया। नदीम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ नदीम? नासिर ने बेदार होते ही फौरन पूछा। नदीम हकलाते हुए बोला, वो साहब जी, आलिया बीबी। नासिर इसकी बात काट कर बोला, जानता हूँ वो मर चुकी है, फिर बार बार ये बात सुनाकर मेरा दिल क्यों दुखाते हो? नदीम बमुश्किल बोला, नहीं साहब, वो मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा हो चुकी हैं। क्या? नदीम बमुश्किल बोला, नहीं साहब, वो मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा हो चुकी हैं। नदीम के इस इंकिशाफ पर अचानक नासिर बुरी तरह चीखा। इसकी आंखें हैरत के मारे फट गईं। तुम क्या कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? बड़े साहब से पूछ लें। नदीम निहायत खौफजदा लहजे में हकलाया। नासिर ने अपने वालिद को फ़ोन किया तो इस बात की तस्दीक हो गई कि नदीम सच कह रहा है। आलिया की मैयत को जब दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया तो वो वहीं उठकर बैठ गया। अपने जिस्म पर कफन देखकर चीखने लगी। वहाँ मौजूद कई लोग जनाजा छोड़कर भाग गए थे। आलिया के वालिद कमाल और ससुर सेठ अकरम ने बड़ी बहादुरी से इस सूरत हाल का सामना किया और ख़ुद के साथ साथ आलिया को भी संभाल लिया था। आलिया के मर कर दोबारा जी उठने की खबर शहर में दूर दूर तक फैल गई थी। ताहम आलिया के घर वाले और नासिर के घर वाले, खुद नासिर भी इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं रखते थे। इन्हें डॉक्टर की इस बात पर पूरा यकीन था कि कई बार इंसान की हरकत क़ल्ब इस कदर आहिस्ता हो जाती है कि डॉक्टर भी धोखा खा जाते हैं और मरीज़ों को मुर्दा करार दे देते हैं। आलिया के साथ भी यही होगा। यही सोचते हुए वो सब बहुत खुश थे। ख़ुसूसन नासिर की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इसने आलिया को दोबारा पा लिया था। आलिया भी चंद दिन में नॉर्मल हो गई और नासिर भी चलने फिरने के लायक हो गया। अपनी हालत बेहतर होते ही आलिया ने घरदारी के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसमें हैरत अंगेज़ तब्दीली वाक़या हुई थी। वो आलिया जो घर के कामों को हाथ लगाना अपनी तौहीन समझती थी, अब हर वक्त घर के कामों में जुटी रहती थी। अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाने की आदत भी इसकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल आम सी घरेलू औरत की तरह अपने शोहर की खदमत में कोशां रहती। नासिर के लिए ये तब्दीली हैरत का बायस थी, ताहम इसके लिए तब्दीली खुश आइंद भी थी। इनकी इस दवाजी ज़िंदगी अब निखरी थी। औरत अपनी खूबसूरती संवारने से ज़्यादा अपने घर को संवार कर अच्छी लगती है। नासिर को भी आलिया पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। इसका बस नहीं चलता था। वो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आलिया के साथ गुजार देता, मगर फिर नासिर की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को खुदा जाने किस की नज़र लग गई। इस रात वो देर से सोया था, मगर इसकी आंख जल्द खुल गई थी। फिर काफ़ी देर इसको नींद नहीं आई तो इसने तंग आकर लैंप का बटन ऑन किया। वो उठकर बैठ गया। दफातन इसकी निगाह आलिया पर पड़ी जो इसके बराबर में बिस्तर पर बिल्कुल सीधी लेटी थी। इसकी आंखें खुली हुई थीं। इसकी खुली हुई आंखें खौफनाक हद तक हलकों से उभरी हुई थीं और वो छत पर मरकूज थीं। इनमें ज़िंदगी की रनाई न थी। नासिर ने घबरा कर आलिया की नब्ज़ देखी तो वो लर्ज़ उठा। आलिया का बेहसो हरकत सर्द वजूद इस बात की तस्दीक कर रहा था कि वो ज़िंदगी की हर रमक से आरी हो चुका है। नासिर घबरा गया और अपने घर वालों को बेदार करने के लिए जैसे ही बिस्तर से उतर कर भागा, इसे कुछ समझ ना आई।
اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ پر گرتے ہی اس کا سر ایک طرف پڑے میز کے کونے کے ساتھ بری طرح ٹکرایا اور وہ وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر موجود تھا۔ اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں گزشتہ واقعات اس کے دماغ میں تر و تازہ ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنی پیشانی کو ٹٹولا۔ اس کی پیشانی پر جہاں چوٹ لگی تھی وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عالیہ کا خیال آتے ہی اس نے بے چین ہو کر اٹھنا چاہا تو اسی لمحے عالیہ سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے سامنے زندہ دیکھ کر ناصر کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ عالیہ اس کی حیرت نظر انداز کر کے بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بدستور اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کیسے گر گئے تھے؟ میں تو صبح آپ کو بے ہوش پڑا دیکھ کر چیخ پڑی۔ تب انکل اور آنٹی بھی آ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو فوراً بلا کر آپ کی مرہم پٹی کروائی۔ مگر آپ تو چلنے میں ذرا احتیاط نہیں کرتے، عالیہ نے روانی میں بولتے ہوئے کہا۔ بس کبھی ہو جاتا ہے ایسا، مجھے شاید چکر آ گیا تھا۔ خیر ابو کہاں ہیں؟ ناصر بات کا موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ وہ آفس گئے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ان کی کال آئی تھی، آپ کا پوچھ رہے تھے، عالیہ نے فوراً جواب دیا۔ ناصر اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ دن اس کی بربادیوں کا آغاز تھا اور پھر ہر رات زندگی کی تمام تر رمق سے عاری وجود بستر پر پاتا تھا۔ وہ حیران تھا، پہلے شروع کے دنوں میں وہ رات 12 بجے سے پہلے ہی سو جاتا تھا اور اس کی آنکھ صبح ہونے سے پہلے نہیں کھلتی تھی، مگر اب خدا جانے کیا ہونے لگا تھا، اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ایک شدید قسم کی پریشانی نے اس کی نیند حرام کر دی تھی۔ چاروں ناچار اس نے اپنے والد سے اپنی تمام پریشانی ظاہر کی، جسے سن کر سیٹھ اکرم بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہ تو سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ سیٹھ اکرم کے ایک دوست ایسے تھے جو ایک مسجد میں پیش امام تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو عجیب و غریب قسم کے پراسرار مسائل کا شکار ہوتے تھے۔ وہ کلام الہی سے ان کی پریشانیوں کا فوراً حل نکال دیتے تھے۔ تمام جاننے والے ان کو مولوی شمس الدین کے نام سے جانتے تھے۔ سیٹھ اکرم نے اپنی پریشانی ان کو بتا دی۔ یہ مسئلہ انتہائی عجیب و غریب تھا۔ مولوی شمس الدین نے ان کے گھر آ کر ان کی بہو سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اسی دن عالیہ سے ملنے گھر پہنچ گئے۔ عالیہ کو دیکھ کر مولوی صاحب کے چہرے پر تشویش پھیل گئی، جبکہ عالیہ ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، مگر اس دوران وہ کافی گمسم رہی، پھر اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سیٹھ اکرم حیرت سے بولے، یہ عالیہ کو کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ تباہی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کسی کا پریشان ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ سیٹھ اکرم نے یک لخت پوچھا۔ تم کو جلد تمام باتیں پتہ چل جائیں گی، مجھے بس آج کا دن دے دو، میں موکلات سے سب پتہ چلا لوں گا اور آج رات ہی سارے کھیل کی بازی الٹ جائے گی۔ میں رات کو آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ تقریباً رات 12 بجے کے بعد مولوی صاحب پھر سیٹھ اکرم کے گھر آئے۔ ناصر ان کو اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں عالیہ کا بے حس و حرکت جسم بستر پر موجود تھا۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر عالیہ کی نبض دیکھی اور پھر سر جھٹک کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، تم دونوں میرے ساتھ باہر آؤ۔ مولوی صاحب کے اشارے پر ناصر اور اس کے والد کمرے سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر وہ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب سنجیدگی سے بولے، میں تم دونوں کو جو کچھ بتاؤں گا اس کو ہمت اور حوصلے سے سننا۔ پھر وہ ناصر سے مخاطب ہوئے، بیٹا تمہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوگا کہ تمہاری بیوی عالیہ آج سے 3 ماہ پہلے والے ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ کیا؟ مگر عالیہ تو بچ گئی تھی، ناصر ہکلاتے ہوئے بولا۔ مولوی صاحب ناگواری سے بولے،